اللہ غنی، اندر بیٹھی بیٹھی لڑکی کہتی امی جان میں تمہیں کفر کی حالت میں چھوڑ کر آئی تھی، اس وقت تم کافرہ تھی، کلمہ نہیں پڑھتی تھی، یہ تو بتاؤ میرے نبی کا کلمہ پڑھ کر آئی یا وہی حالت ہے؟ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے سامنے پھر سے حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بہت ہی پیارے سے بیان کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ سے پہلے کا واقعہ ہے، وہ ماں جو آئی، لڑکی کی محبت دل میں اٹھی، بیٹی کو ملنے کو دل چاہا، سفر کر کے مدینے آئی، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے پوچھا کون ہے؟ کہنے لگی بیٹی جلدی دروازہ کھول، میں تیری اماں ہوں، مکے سے آئی ہوں ملنے کے لیے، تیری شکل دیکھنے کو ترس گئی، تو میری بیٹی ہے پیاری، اپنی بیٹی سے ملنے۔ ایمانداری سے بتاؤ، بھاگ کر دروازہ کھولنا چاہیے تھا، اماں کو لپٹ جاتی، خوشی کے آنسو آ جاتے، میری پیاری اماں، میری پیاری اماں، اتنا سفر کر کے آئی، دکھ اٹھا کر کے آئی۔ اللہ غنی، اندر بیٹھی بیٹھی لڑکی کہتی امی جان میں تمہیں کفر کی حالت میں چھوڑ کر آئی تھی، اس وقت تم کافرہ تھی، کلمہ نہیں پڑھتی تھی، یہ تو بتاؤ میرے نبی کا کلمہ پڑھ کر آئی یا وہی حالت ہے؟ مسلمان بن کر آئی ہو یا بھی حالت کفر پہ ہو؟ امی کہنے لگی بیٹی ان باتوں کو چھوڑ، آخر میں تیری اماں ہوں، تو میری بیٹی ہے، محبت نے مجبور کیا، میری اچڑیاں کرلائی، میں تجھے ملنے کے لیے چلی آئی، میں تیری شکل دیکھنا چاہتی ہوں۔ اندر سے آواز آتی ہے امی برا نہ ماننا، جب تک میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کو بھیج کر پوچھ نہ لوں کیا کافر ماں کو گھر میں آنے دوں کہ نہیں، اس وقت تک دروازہ بند رہے گا۔ کتنی بڑی اتباع ہے، کتنی بڑی غلامی ہے، یعنی یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات تھی؟ چنانچہ آدمی بھیجا، حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے اجازت عطا فرمائی، تب دروازہ کھول۔ اماں نے کئی دن قیام کیا، ٹھہری بیٹی کے گھر، مکے جانے کا ارادہ کرنے لگی تو غریب تھی ماں، بیٹی کا ذرا حال اچھا تھا، کہنے لگی میں تیری اماں ہوں، غریب ہوں، میری کچھ امداد کر، میری ساتھ کچھ سلوک کر، کوئی خدمت کر میری، میں تیری اماں ہوں، غریب ہوں۔ اب آپ لوگ اندازہ لگا لیں، سمجھدار بیٹھے ہو، جب ماں کے بارے میں ایک دفعہ اجازت لے لی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اب بار بار تنگ کرنا، پوچھنا، یہ بھی کوئی بات تھی؟ اجازت مل گئی، پھر کھلاؤ بھی، پلاؤ بھی، کپڑے بھی پہناؤ، خدمت بھی کرو۔ پھر کہنے لگی میں یہ بات بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھواتی ہوں، معلوم کراتی ہوں کہ کیا کافر اماں ہو، مکے سے آئی ہو، ملنے آئی ہو، ابھی کلمہ نہیں پڑھتی، اس کی کچھ امداد کروں تو آپ کی اجازت ہے، کر سکتی ہوں؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ اجازت لے لی ملنے کی، تو اب جب ماں نے یہ سوال کیا کہ بیٹی مجھے کچھ ضرورت ہے، میرے ساتھ کچھ اچھا سلوک کر، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، میری امداد کر، میری مدد کر، تو یہ بات بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پوچھی کہ اپنی کافرہ ماں کی میں مدد کر سکتی ہوں یا نہیں کر سکتی ہوں۔ اس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ یہ تو عورتوں کا حال ہے، عورتوں کا۔ آج کل تو قرآن سے، حدیث سے، نماز سے، سارے کاموں سے عورتوں کی چھٹی ہے، کیوں؟ جنت ان پہ واجب ہو گئی ہے، جنت ان کے باپ دادا کی ہے، پرواہ نہیں کرتی، نہ نماز کی پرواہ، نہ قرآن کی تلاوت کی پرواہ، نہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تابعداری کی پرواہ، نہ دوزخ کے انگاروں سے ڈرنا۔ اسی لیے فرمایا قرآن کریم نے قل متاع الدنیا قلیل، دنیا بہت تھوڑے دن
دنوں کا سودا ہے. والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا. آخرت باقی رہنے والی ہے. اس جماعت کے کیا کیا آپ کو میں نمونے بتاؤں. قیامت قائم ہو سکتی ہے, صحابہ کرام کے واقعات ختم نہیں ہو سکتے. اس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی. اور یہ عورتوں کا حال ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی اتباع تھی. اور آج کل ہمارے ماحول میں نہ قرآن کریم پڑھنے کی پرواہ ہے, نہ نماز کی پرواہ ہے, نہ آخرت کی پرواہ ہے, نہ موت کی فکر ہے, نہ آخرت کی فکر ہے. اس لیے ایسے واقعات سن کر کے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کو بدلنا چاہیے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی ہمیں فکر کرنی چاہیے. سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن, حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی, ہماری سارے جہان کے مسلمانوں کی اماں, ساری امت کی اماں سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا. اور ایک اور بات بتاؤں, جس مائی کا میں ذکر خیر کرنے لگا ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 نکاح ہوئے, آپ کی 11 شادیاں ہوئیں, سب سے زیادہ حق مہر اس ام حبیبہ کا مقرر ہوا, 1000 دینار. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہے, ہم سب کی اماں ہے. مدینے پاک میں ہے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو اس وقت مسلمان نہیں تھا. بیٹی مسلمان بن گئی, حضور کے گھر میں پہنچ گئی. ابو سفیان کا دل چاہا کہ بیٹی سے مل کے آؤں مدینے میں, اجازت لے کر, جیسے آج کل ویزے ہیں ہمارے یہاں, اجازت لے کر مدینے پاک میں آیا. اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے. اگر اگلی دعا میں کر دوں گا تو شاید تمہیں بری لگے کہ جا مدینے جائے شالا مڑ کے نہ آئے, وہیں مر جائے. یہ دعا تو مانگا کرو ہر وقت, اللہ مدینے کا دفن عطا فرمائے. وہ تو ایک ہی اللہ والا تھا جو ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتا تھا, اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت دعا کرتا ہے, الہی تیری راہ میں اپنے نام پہ شہادت کی موت عطا فرما. وجعل موتنا فی بلد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور میرے اللہ آقا کے شہر کا دفن عطا فرما, مدینے کا دفن عطا فرما. مدینے کا دفن عطا فرما. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں تھے, بیٹی سے ملنے آئے, دروازہ کھٹکھٹایا, پوچھا کون ہے؟ ام حبیبہ میں تیرا ابا ہوں, ابو سفیان ہوں, مکے سے آیا ہوں. دروازہ کھول دیا. یہ بوری اور پٹسن کی جو ٹاٹ بنتی ہے, اس ٹاٹ کا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک ہے. اگر سردی ہوتی تھی تو آدھا نیچے بچھا لیا جاتا تھا, آدھا اوپر اوڑھ لیا جاتا تھا. کبھی تم نے ان چیزوں کی طرف دھیان نہیں کیا. سارے جہان کا سردار ہے, اور لباس یہ ہے کہ ٹاٹ نیچے بچھی ہوئی ہے, ٹاٹ کا آدھا کپڑا اوپر. اور جب گرمیاں ہوتی تھی اسی کی 4 تہ بنا کر بچھا دی جاتی تھی. تو وہ بستر مبارک جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, وہ بچھا ہوا تھا. ابو سفیان اس کے اوپر بیٹھنے لگ گیا, بالکل یوں ان قریب تھا کہ بیٹھ جائے. سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور سے شور مچا دیا, ہاں 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 ہاں, نہیں 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 نہیں, نہ.
अबू सुफियान रुक गया, उनने कहा क्या है, ना बैठना अब्बा जी, कि बहुत अच्छा। आई और वो टाट का बना हुआ बिस्तर उठाया और तय करके एक तरफ रख दिया। अबू सुफियान को बड़ा गुस्सा लगा कि ये तो बेटी होकर बड़ी बेअदब हो गई, मैं 320 मील से मिलने आया हूं, इसकी शक्ल देखने आया हूं, ये मेरी बेटी है, ये कर क्या रही है। लोग अपने बाप का बिस्तर बिछाया करते हैं, इसने उठाकर लपेट के और अलग रख दिया। अल्लाह अकबर, इसने उठाकर इधर रख दिया। मक्के का आखिर सरदार था, अबू जहल भी इसको सरदार मानता था, बहुत बड़ा सरदार था अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कहने लगा बेटी बेअदब हो गई हो, गुस्साख हो गई हो, अब्बा के लिए बिस्तर बिछाया नहीं और बिछा हुआ भी जो था वो भी उठा दिया। अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात इरशाद फरमाई सैयदा उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने। फरमाने लगी अब्बा मेरे अब्बा हैं, मैं अपना दुपट्टा बिछा सकती हूँ, अपना कपड़ा बिछा सकती हूँ, अपना मैं सब कुछ अपना आप मेरे बाप है कुर्बान कर सकती हूँ, बेअदब नहीं, बल्कि मैंने इस घर में आकर अदब सीख लिया और वो ये बिस्तर नबी पाक का है। अब्बा काफिर मुशरिक पलीत है, मैं नबी पाक के बिस्तर पे मुशरिक बाप को हरगिज ना बैठने दूंगी। बिस्तर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, जहां जिब्रील आता है, मैं मुशरिक बाप के नीचे क्यों बिछाऊं, मैंने तो अदब सीखा इसी घर में आकर। हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद अबू सुफियान जो उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे, जब अपनी बेटी से मिलने के लिए आए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर बिछा हुआ था। अबू सुफियान ने जो उस वक्त तक ईमान लेकर के नहीं आए थे, उस बिस्तर पर बैठने के लिए जा रहे थे। हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फ़ौरन टोक दिया और मना कर दिया और कहा कि अब्बा जान, मैंने इस घर में आकर के अदब सीख लिया है और वो अदब ये है कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर है और मेरे वालिद काफिर और मुशरिक हैं, तो काफिर और मुशरिक को मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर नहीं बैठने देता। इसीलिए ये चीजें अर्ज कर रहा हूं कि दिमाग में बिठाओ, गुलामी करते करते दम निकल जाए फिर तो है कामयाबी, वरना वो मार पड़ेगी जो झल्ली नहीं जाएगी। अल्लाह अल्लाह याद रखो, कब्र का अंधेरा से लेकर तबाही तबाही है। भाई कुरान करीम में है जहन्नुम में लोग हजारों साल कर गुजार देंगे पानी 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 करते करते। फरमाया वस्तगीसु युगासु बिमाइन कलमुहल यशबिल वुजूह। पानी 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 लोग हजारों साल करेंगे, आवाज आएगी ऐसा गर्मा गर्म खौलता हुआ पानी पिलाओ जिसको पीने से अतड़ियां मुंह के बल बाहर आ जाएगी। अल्लाह अल्लाह अर्ज करने का मेरा मकसद किसी से लड़ाई नहीं, किसी से झगड़ा नहीं, चाहता ये हूं कि मुझे भी तौफीक हो जाए और आप लोगों को भी नसीब हो जाए कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करते करते मौत आ जाए। बल्कि कब्र पे मिट्टी डालने का भी सुन्नत तरीका है, मुर्दे को कब्र में उतारने का भी सुन्नत तरीका है, मुर्दे को किबले की तरफ मुंह मोड़ने का भी सुन्नत तरीका है, कफन पहनाने में भी सुन्नत तरीका है, गुस्ल देने में भी हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ सुन्नत का तरीका है, जनाजा पढ़ने में भी, जनाजा उठाकर ले जाने में भी, पैदाइश में भी, मरने में भी, जीने में, हर मोड़ पे हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाएं और आपकी सुन्नत को जिंदा करने वाला। फरमाया मन अहया सुन्नती इंद फसादी उम्मती, जिसने ऐसे वक्त में मेरी एक सुन्नत को जिंदा किया जबकि लोगों ने मेरी सुन्नत को मिटा दिया हो, फलाहू अजरु मिअत शहीद औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर फरमाते हैं मैं वादा करता हूं अल्लाह पाक उसको 100 शहीदों का सवाब अता फरमाए। इन वाक़यात को बताने का मकसद ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी और आपका इत्तिबा हमारी ज़िंदगियों के अंदर आ जाना चाहिए। मुर्दे को दफन करने का तरीक़ा, मुर्दे को कब्र में लिटाने का तरीक़ा, कफन देने का तरीक़ा, मुर्दे को गुस्ल देने का तरीक़ा, यानी हर चीज़ को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता करके गए।
اس لیے ہر کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرنا چاہیے۔ ہمیں نبی کی سنت کو زندہ کریں، اپنے بچوں کو بتائیں، طریقہ سکھائیں، اپنے گھر کے ماحول میں۔ جیسے آج کل ہم لوگ شرماتے ہیں نا کہ اگر فرش نہ دھویا گیا تو آنے جانے والی کیا کہیں گی، اگر گھر کی صفائی نہ ہوئی، لباس کی صفائی نہ ہوئی، چہرے منہ کی صفائی نہ ہوئی، کوئی عورت آ گئی تو کیا کہے گی۔ بس یوں سوچ لیا کرو قیامت کے دن جب شفاعت کے لیے آقا کے دربار میں جائیں گے، یہ گناہ لے کر جائیں گے تو حضور ہمیں کیا فرمائیں۔ فرمایا لڑکی والوں کو یہ حق نہیں کہ وہ لڑکے کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ تو غریب ہے، ہم اس کو کیسے دیں۔ آؤ پھر قرآن کریم سے پوچھ لیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا قرآن پہ ایمان ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ ہم سب کا ایمان ہے۔ آؤ قرآن سے پوچھے کہ لڑکا لڑکی کی جب شادی کرنے کی نوبت آئے تو کیا دیکھنا چاہیے، کیا ڈھونڈنا چاہیے، کیا تلاش کرنا چاہیے۔ قرآن کریم سے ہم نے پوچھا کیا بنگلہ دیکھے، فرمایا نہیں۔ آج بنگلے والا کل کو قبر میں ہو سکتا ہے، آج بنگلے والا کل کو فٹ پاتھ پہ سو کر کے وقت کاٹنے والا بن سکتا ہے۔ کوٹھی والا تلاش کرے، فرمایا نہیں۔ کوئی اونچی ملازمت والا، اونچی پوسٹ والا لڑکا تلاش کرے، فرمایا نہیں۔ زیادہ لکھا پڑھا دیکھیں، فرمایا نہیں۔ دھن دولت والا دیکھیں، نہیں۔ کاروبار والا تلاش کریں، فرمایا نہیں۔ لڑکی بھی اسی طرح سے مالدار کی تلاش کریں، فرمایا نہیں۔ دولت مندوں کی تلاش کریں، نہیں۔ پھر اے اللہ کے قرآن تو ہمیں بتا، ہم کیا معلوم کریں، کیا دیکھیں، کیا سنبھالیں، کس چیز کی تلاش کریں۔ فرمایا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنْ۔ نعرہ تکبیر۔ فرمایا لوگوں اگر مجھ خدا سے پوچھتے ہو، میرے قرآن سے پوچھتے ہو، میرے نبی سے پوچھتے ہو تو میں تو تمہیں ایک پہچان بتاؤں گا، ایک واقعہ بتاؤں گا، ایک نظریہ بتاؤں گا، ایک کیفیت بتاؤں گا۔ تمہیں سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنْ۔ اگر لڑکی مشرکہ ہے، شرک کرتی ہے، الہ العالمین شرک تو کرتی ہے مگر مالدار بڑی ہے۔ اے پروردگار عالم شرک تو کرتی ہے لیکن خوبصورت بڑی ہے۔ فرمایا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ قرآن خود کہتا ہے مشرکہ لڑکی چاہے تمہیں مالدار نظر آئے، چاہے تمہیں خوبصورت لگے، آجابتکم قرآن کے الفاظ ہیں، تمہیں عجیب معلوم ہوتی ہو، تمہیں اس کے انداز، اس کی چال، اس کی ڈھال، اس کی رفتار، اس کا سونا چاندی تمہیں بہت بڑی چیز دکھائی دیتی ہو۔ فرمایا اسی طرح سے لڑکے کا وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ۔ الہ العالمین لڑکا شرک تو کرتا ہے مگر مالدار بڑا ہے، لڑکا شرک میں تو ڈوبا ہوا مگر خوبصورت بڑا ہے۔ قرآن کا اعلان سنو، پیغام سنو۔ فرمایا شرک سے بچنا، سب سے پہلے لڑکے لڑکی کا عقیدہ دیکھنا، اگر عقیدہ صحیح ہوگا تو بات بنے گی، اگر غلط عقیدے کی لڑکی آ گئی خاندان کا بیڑا غرق کر دے گی۔ عادی ہو گئے فسق و فجور کی زندگی میں، اپنے آپ کو محو رکھنے کے عادی بن گئے، نام کے مسلمان رہ گئے، کام کے مسلمان قبروں میں چلے گئے۔ آج مردوں کو بھی عورتوں کو بھی تعجب ہوتا ہے۔ اس نے کہا بھائی آج یہاں کیا بات ہے کہ جی شادی ہوگی کہ یہ تو جلسہ ہے،
شادی میں تو کسی فلمی ایکٹریس کا ناچ گانا بجانا ہونا چاہیے، اور تمہارے یہاں کراچی میں تو فلمیں دکھانی شروع کر دی، ساری دن دولت کی بات ہے اور کچھ نہیں۔ ہماری اگر بات آج نہیں سنتے تو وقت آئے گا کہ یاد کرو گے۔ بڑوں بڑوں کو ہم نے سیدھا ہوتے دیکھا ہے۔ جب مصیبت کا چکر پڑتا ہے، جب پریشانیوں کا ازدحام آدمی کے اوپر ہوتا ہے، ہوش نہیں آتا، پھر آدمی مسجد کا رخ کرتا ہے، لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے۔ اسی کو قرآن کریم کہتا ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، جب آرام پہنچتا ہے، کاروبار صحیح چلتا ہے تو کروٹ نہیں بدلتے، اللہ کا نام لینے کی توفیق نہیں رہتی، خدا بند کریم کو یاد کرنے کے لیے وقت نہیں ملتا، اتنا لمبا پہاڑ شادی کا بنا دیا، غریب آدمی کے بس کی بات نہ رہی۔ قرآن کریم کہتا ہے بادشاہت موجود ہو، دولت موجود ہو، سارا کاروبار صحیح چلتا ہو، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب مصیبت آئے وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، بڑی لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے، سجدے میں پڑھ کے روتا ہے اے پروردگار، او میرے رب میرے حال پہ کرم فرما۔ جب مصیبت چل جاتی ہے پھر خرمستی کرتا ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شادی کا وقت آیا، آپ بالکل نادار ہیں، مفلس ہے، غریب ہے۔ ایک عورت نے آ کر آپ سے بات کی کہ آپ کی شادی کر دی جائے۔ قربان جاؤں، ارشاد فرمایا میری شادی ہوگی کیسے؟ گھر نہیں، در نہیں، زر نہیں، پر نہیں، میرے پاس تو ساز و سامان نہیں۔ وہ کہنے لگی ایسی عورت سے اگر نکاح ہو جائے جس کے پاس دولت بھی ہو، سب کچھ موجود ہو، ارشاد فرمایا میں کس طرح سے کروں؟ وہ مجھ سے بھی تو مطالبہ کرے گی۔ صاحب کہنے لگی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو مکے کے بڑے بڑے چودھریوں نے پیغام دیے تھے، نکاح کے لیے آئے تھے، بڑے بڑے لوگوں نے پیغام دیے، دولت مند آئے، چودھری آئے، مکے کے رئیس آئے، بڑے بڑے قریش آئے، لیکن خدیجہ کہنے لگی او لوگوں تمہیں کیا معلوم ہے، میں نے ملازم رکھ کے دیکھ لیا، میں نے کاروبار کرا کے دیکھ لیا، خدا کی قسم میں چوبارے پہ کھڑی تھی، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلنے لگے میرا سامان لے کر، میری آنکھوں نے دیکھا بادل نے چھاؤں کر لی تھی، بادلوں نے چھاؤں کی، میری آنکھوں کے سامنے سورج کی تپش زیادہ تھی، حضور کے سر پہ آ کر بادلوں نے چھاؤں کی۔ اور لوگوں میں تو ان کے بادلوں کے چھاؤں میں آنا چاہتی ہوں، میں غریب بے شک ہے، وہ یتیم ہے، لاوارث ہے، ان کا کوئی نہیں، میں اپنے آپ کو ان کے قدموں پہ نثار کرنا چاہتی ہوں۔ چنانچہ تیاری ہوئی، حضور نے فرمایا میں کیا تیاری کروں، میرے پاس تو کچھ نہیں، شہنشاہ کائنات ہو، عبداللہ کے بیٹے ہو، آمنہ کے درے یتیم ہو، اور پلے کچھ نہیں۔ ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، مقدمہ ابن خلدون میں، دیگر کتابوں میں ابو طالب کی یہ الفاظ ہیں، او لوگوں آج اگرچہ میرے بھتیجے کے پاس دھن دولت نہیں، حکومت نہیں، تجارت نہیں، لیکن میرا یقین کہتا ہے ایک وقت آئے گا ساری دنیا کی دولت قربان کر دی جائیں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سب سے پہلا نکاح سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوا، اور حضور نے یہ ثابت کر دیا
آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال ہے اور سیدہ خدیجہ کی عمر 45 سال ہے۔ تو عرض کر رہا تھا عمر کا تناسب نہیں، نبی نے ہر اس رسم کو توڑا، ہر اس ذوم باطل کی تردید کر دی عملی طور پر، جس کو دنیا کے لوگ چلا کرتے تھے اور بازاروں میں تنتنایا کرتے تھے۔ یہ کوئی مناسبت ہے کہ حضور کی عمر شریف 25 برس ہے اور خدیجہ کی عمر 45 برس ہے؟ شکریہ دوستو، امید ہے کہ یہ بیان آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ قاری صاحب اپنے زمانے کے بہت بڑے مقرر اور بہت بڑے خطیب تھے، اور اس طرح کے قاری صاحب کے مزید بیان سننے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں اور کمنٹ ضرور کریں کہ یہ بیان آپ کو کیسا لگا۔ چلیے ملتے ہیں اگلے بیان کے ساتھ۔